السلام علیکم دوستو، قادیانیوں اور اس کے حمایت کاروں سے آپ لوگ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ یہ وہ جماعت ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اور واضح منکر ہے۔ حالانکہ ختم نبوت کی تائید میں قرآن کریم میں کئی آیات ہیں اور سینکڑوں احادیث ہیں، لیکن مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، IVI اردو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آج ہم قادیانیوں کے عقیدے پر بات نہیں کریں گے، بلکہ آج ہماری گفتگو کا موضوع پاکستان کا وہ شہر ہے جو ساری دنیا کے قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ قیام پاکستان سے قبل چناب نگر یا ربوہ جس جگہ آباد ہے، اس جگہ کا پرانا نام چکدگیا تھا اور یہ ایک غیر آباد جگہ تھی۔ قیام پاکستان کے وقت زیادہ قادیانی اپنے دوسرے خلیفہ کی قیادت میں بلبوں کے ڈر سے گھبرا کر پاکستان آ گئے۔ یہاں انہوں نے چناب نگر یعنی ربوہ میں خیموں کی ایک بستی بسائی جسے یہ قادیانی دارالامان کہتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کی کوششوں سے، جو خود بھی ایک قادیانی تھے، قادیانی جماعت کے لیے 12,000 روپے کے عوض 1034 ایکڑ زمین کی لیز مورخہ 11 جون سن 1948 کو لی گئی۔ اس جگہ کا نام ربوہ رکھا گیا۔ ربوہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے اونچی جگہ۔ یہاں باقاعدہ قادیانی آبادی کا افتتاح مورخہ 20 ستمبر سن 1948 کو ہوا۔ اس موقع پر 5 بکرے ذبح کر دیے گئے اور ہر کونے سے قادیانیوں کو لا کر آباد کر دیا گیا، اور کسی بھی مسلمان کے لیے ربوہ میں زمین خرید کر گھر بنانا ممنوع قرار دیا گیا۔ یوں ایک ناجائز اثر و رسوخ استعمال کر کے ریاست پاکستان کے اندر ایک اور ریاست بنائی گئی۔ اس چناب نگر یعنی ربوہ سے متصل ایک قادیانی جماعت کا ایک قبرستان جسے بہشتی مقبرہ کہا جاتا ہے۔ اس قبرستان میں اکثر تختیوں پر ایک عبارت ملتی ہے: امانتاً دفن۔ قادیانیوں کا ماننا ہے کہ تقسیم ہند عارضی ہے اور جلد ہی یہ دونوں ملک ایک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے مردے نکال کر اپنے آبائی شہر قادیان لے جائیں گے اور ان کی دوبارہ تدفین کریں گے۔ یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قادیانی پاکستان کے دیرپا قیام کے حق میں نہیں۔ اس وقت چناب نگر یعنی ربوہ کا آباد رقبہ 24 مربع کلومیٹر ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس زمین کی لیز سن 2047 میں ختم ہو جائیں گی؟ جی ہاں، قادیانیوں کے لیے لی گئی زمین 99 سال کے لیے تھی۔ حالیہ دنوں میں قادیانیوں نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے چناب نگر سے سرگودا کی طرف میں زمینیں منہ مانگی قیمتوں میں خریدی ہے کہ اگر چناب نگر کے لیز کی تاریخ ختم ہو تو ان کے پاس اپنی خریدی ہوئی زمینیں موجود ہو۔ اس مقصد کے لیے چناب نگر کے ساتھ ایک اور بستی احمد نگر بسائی جا چکی ہے، جہاں مرزا مسرور احمد کا فارم ہاؤس بھی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہاں پر دھڑا دھڑ مہنگی داموں میں زمینیں خریدی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے مسلمان بھائی زیادہ پیسوں کی لالچ میں اپنے زمینیں فروخت کر رہے ہیں۔ یہ وہی غلطی ہے جو فلسطین کے مسلمانوں نے کی تھی، اب اس کا خمیازہ فلسطینی مسلمان بھائی بھگت رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیوں نے بھی فلسطینیوں سے منہ مانگی قیمتوں پر زمینیں لے کر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ اب فلسطینی بھائی اپنے ملک میں پرایوں کی طرح رہنے پر مجبور ہے اور وہاں اب فلسطین بہت کم اور اسرائیل بہت زیادہ ہے۔ ان قادیانیوں نے یہی حکمت عملی پاکستان میں اپنائی ہے۔ چناب نگر یعنی ربوہ کا علاقہ اپنے محل وقوع کے لحاظ سے بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے ایک طرف میں پہاڑ اور دوسرے طرف میں دریا ہے۔ اس دریا پر تعمیر کیا گیا پل اس ربوہ کو پاکستان کے دوسرے شہروں سے ملاتا ہے۔ اگر اس پل کو ختم کر دیا جائے تو اس چناب نگر یعنی ربوہ کا پورا علاقہ پاکستان سے کٹ جاتا ہے۔ چناب نگر میں بڑے بڑے گراؤنڈز تیار کیے گئے ہیں جن میں کنکریٹ ڈال کر ان کی اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے تاکہ بوقت ضرورت انہیں بطور ایئرپورٹ استعمال کی جا سکے۔ اسرائیل کی طرف سے قادیانیوں کو ملنے والی امداد کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ چند مہینے پہلے اسلام آباد سے شائع ہونے والے ویکلی کارپوریٹ ایمبیسیڈر نے ایک انکشاف کیا تھا۔
کہ اسرائیلی فوج میں 300 قادیانی خواتین کے ساتھ 600 قادیانی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان تمام قادیانیوں کا تعلق پاکستان کے اس شہر چناب نگر یعنی ربوہ سے ہے۔ اسرائیل جیسے ملک میں ایک عام پاکستانی کا فوج میں شمولیت تو دور بلکہ داخل ہونا بھی ممنوع ہے، وہاں 600 قادیانیوں کا فوج میں بھرتی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسرائیل میں قادیانیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ باتیں بے ضرر اور قادیانیوں کے خلاف سازشی تھیوری لگے۔ اگر آپ قادیانیوں کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قادیانی مسلمانوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو قادیانیوں کی مذہبی کتابوں سے 2 پیراگراف سناتے ہیں۔ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہے۔ نجم الہدا صفحہ 53، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53، عظیم مرزا قادیانی۔ اور مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ 168، طب دوم، عظیم مرزا قادیانی۔ بھائیو، یہ وہ رائے ہے جو قادیانی مسلمانوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ دور حاضر میں قادیانوں میں بے شمار دولت اور وسائل موجود ہیں اور انہی کے بدولت وہ سرگودا تک پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مملکت خدادار پاکستان میں ایک دوسرا اسرائیل بنے، ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت اور قومی تشخص کو اور اپنی زمینیں انہیں نہ بیچے، ورنہ شاید اس کے نتائج ملک اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بہت مہلک اور خطرناک ثابت ہوں گے۔